آج 8 ذی الحجہ دوسری دولت والی جمعرات کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ذی-القعدہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اس مہینے میں اللہ سے رزق، دولت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں۔ جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے اگر آپ 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کے دن اس عمل کو کر لیں۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہے کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں، سن لو، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ وہ عطا فرماتا ہے جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہیں گے۔ اب عمل کیا ہے؟ 8 ذی الحجہ دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की कोई ना कोई हाजत ज़रूर होती है, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। अगर आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं, आपको जो भी चाहिए, जिस मकसद की नीयत करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि आज जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे वो पूरा होकर रहेगा। अल्लाह तो वैसे ही मांगने वाले को पसंद करता है। आपने अपने मकासद की नीयत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सिफ़ाती नाम का वजीफ़ा है, जो नाम रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास है, और वो मुबारक नाम या रज़्ज़ाक़ु है। या रज़्ज़ाक़ु रब करीम का सिफ़ाती नाम है। या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। ये 8 ज़िलहज्जा दूसरी जुमारात के दिन की ख़ास कबूलियत की घड़ियों में पढ़ने वाला वो ख़ास अमल है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देता है। या रज़्ज़ाक़ु का मतलब है रिज़्क़ देने वाले, यानी जो बंदा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है और उसका रिज़्क़ बढ़ा देता है। फिर उसे किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चलकर उसके पास आती है। या रज़्ज़ाक़ु को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ु 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ु को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 11 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते दौरान अगर कोई भिखारी है, सड़क पर मांगने वाला फ़कीर है, तो वो भी आज अगर या रज़्ज़ाक़ु का वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देता है। अल्लाह दौलत के ख़जानों से झोलियाँ भर देता है। अल्लाह घर के हालात को बेहतर बना देता है। अल्लाह घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा देता है। पहले नंबर पर 11 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक आयत का वजीफ़ा है, और वो आयत अल्लाहुस समद है। 11 बार या रज़्ज़ाक़ु पढ़ने से अल्लाह करीम आपको रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देगा। और अल्लाहुस समद ये सूरह इख़लास की दूसरी आयत है, और ये अल्लाह का सिफ़ाती नाम भी है। और अल्लाहुस समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह की बेनियाजी क्या है? अल्लाह की बेनियाजी ये है कि एक शख्स जो सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करता है और बेहद मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2,000 रुपये कमाता है। वो एक शख्स जो घर से अच्छा सूट पहन कर आता है, बड़ी सी गाड़ी में दफ्तर आता है, 1-2 घंटे बैठता है, फिर घर चला जाता है, रोज़ाना के लाखों कमाता है। तो दोस्तों ये है अल्लाह की बेनियाजी कि अल्लाह ताला जिसे देता है बेहिसाब अता फरमा देता है। लोग कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत में अज़मत है, लेकिन याद रखिएगा कि जब अल्लाह देने पर आता है तो ना तो वो शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। छप्पर फाड़ कर अता फरमा देता है। अगर वो चाहे तो बग़ैर मेहनत के भी लाखों अता फरमा देता है। अब ये समझ लें कि आपने अल्लाहुस समद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। अल्लाहुस समद 1 बार हो गया, अल्लाहुस समद 2 बार हो गया, अल्लाहुस समद 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहुस समद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आप 11 बार अल्लाहुस समद को पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देगा। अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाएगा, बे औलादों को नरीना औलाद से माला माल कर देगा। अगर कोई मकरूज़ है, अगर कोई बहन भाई कर्ज से खलासी चाहता है, तो आज 8 ज़िलहज्जा दूसरी जुमारात के दिन अल्लाहुस समद को पढ़ ले। अल्लाह की बेनियाजी से माला माल हो जाएगा। आज अपने घर के हालात को बेहतर बना लें, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा कर लें। अल्लाहुस समद को 11 बार पढ़कर अल्लाह करीम से ज़िद करके मांगें। आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। आप या रज़्ज़ाक़ु और अल्लाहुस समद का ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से 11 बार पढ़ लें। सिर्फ 11 बार अल्लाहुस समद को पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर एक कुरानी सूरत को पढ़ना है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा नामुकम्मल है। ये सूरत इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, और ये कुरानी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है। ये कुरानी सूरत पढ़ने वाला अल्लाह से जो भी मांगता है इसको मिल जाता है। इस कुरानी सूरत को गैबी ख़जाना कहा जाता है। आज जो वक्त है, आज जो मजबूरियां हैं, आज जो नफसा नफसी का दौर है,
جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو مانگتا ہے، جتنا مانگنا ہے مانگتا ہے، اسے عطا کر دو، پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی روزی کے اندر بے پناہ برکت ہوگی، بے پناہ اضافہ ہوگا اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو ہمیشہ کے لیے قرضے سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ جنات کا شکار ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اس کے حملے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔